سلام پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن درود سے زیادہ بندہ جب اپنے آقا پہ سلام پڑھتا ہے، آقا اس کے سلام کو قبول بھی کرتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ تو میری گزارشات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وقت کو بچاتے ہوئے ایک دو اعلان سن لیجئے، پھر حضرات علماء کرام کا خطاب۔ ایک اعلان کہ پرسوں 29 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی مسجد انوار مدینہ کھاڑک زیر صدارت پیر طریقت پابردہ آغوش، آگے پتہ نہیں کیا ہے، حضرت علامہ پیر محمد عتیق الرحمان صاحب ان کی صدارت میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا علی شیر حیدری خطیب اعظم اکاڑا خطاب کریں گے، سراخانوں میں آصف اتاری صاحب لاہور اور خصوصی احمد نذیر احمد غوری ایڈوکیٹ صاحب کی ہوگی۔ یہ پرسوں انوار مدینہ مسجد کھاڑک میں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں ضرور شمولیت کریں۔ 2 اپریل بعد نماز عشاء پرہور شریف میں ایک عظیم الشان محفل میلاد کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خصوصی تلاوت فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری غلام رسول صاحب لاہور والے، اور خصوصی نعت محمد اختر بزمی صاحب پی ٹی وی اسلام آباد، قاری محمد نذیر نعیمی صاحب پی ٹی وی اسلام آباد، اور خصوصی خطاب ہوگا مناظر اسلام پیر سید نظر حسین شاہ صاحب حسن ابدال، خطیب الاسلام حضرت علامہ مشتاق احمد سلطانی صاحب گجرانوالہ، اور اس کی صدارت فرمائیں گے مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زیدی دربار عالیہ نیگے شریف۔ یہ 2 اپریل کو پروگرام ہوگا، اس میں بھی شمولیت ضرور فرمائیں۔ تو حضرات اب ہمارے 2 مقرر مہمان تشریف فرمائے، تو میں دعوت دیتا ہوں جناب فاضل ذی شان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا علامہ فیض الحق صاحب کہ وہ تشریف لائیں۔ علامہ مولانا الحاج محمد حسن صاحب آپ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میرا دل تھا کہ ان کا خطاب بعد میں ہوتا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد خانپور میں ایک پروگرام ہے، تو اس لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خطیب ملت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اسلم خان صاحب نقشبندی وہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمارے قلوب و ایمان کو گرمائیں۔ آپ ایک استقبالیہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے بارگاہ مصطفیٰ میں حدیت السلام علیہ الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحمين فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد صدر محفل حضرت اللہ شاہ صاحب مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ الحاج محمد احسان رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مہمان گرامی قدر خطیب العصر فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا فیض الحق صاحب نقشبندی مدد العلی، ممتاز کارمندان بہتر اخلاص جناب الحاج چودھری محمد ریاض عالم صاحب کے دیگر انتہائی قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء اکرام، قرآ اظام، عاشقان مصطفیٰ اور
تمام ناظرین و سامعین، یہ پروگرام حضرت علامہ الحاج محمد احسان رضوی جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تقریباً رات نصف کے قریب پہنچنے والی ہے۔ آپ حضرات کا ذوق و شوق یقیناً قابل عید بھی ہے، قابل داد بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کا اہتمام و انتظام کرنے والے تمام رفقا، تمام احباب، بالخصوص محترم حاجی چودھری محمد رمضان صاحب اور دیگر احباب اس مسجد سے متعلقہ قاریان کریم جو ہر سال بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ، بڑی مذہبی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی باوقار طریقے سے پیارے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں اپنا اور مواد نیاز پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر یہ وہ ذکر ہے کہ اس ذکر کی منزل پر بڑے بڑے فصیح اللسان، قادر الکلام، بلیغ البیان، ایسے جن پہ کلام و بیان کو ناز ہوتا ہے، زبان و بیان جن پہ فخر کرتی ہیں، کلام کریں تو فصاحت و بلاغت کے گلشن کھلا دیں، گفتگو کریں تو ادب کے دریا بہا دیں، لیکن جب ذکر رسول، نعت رسول، ذکر رسول کی منزل پہ آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ما ان مدحت مقالۃ بمحمدی ولکن مدحت مقالۃ بمحمدی، وہ یوں کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو بلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی عشق۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ رومی کشمیر کی زبان جو کہی ہے، جو کہا آپ نے جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ لکھ زبانہ نہ انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ اور اسی نعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی منزل پر اہل سنت کے امام بریلی کے تاجدار جب آتے ہیں تو آپ نے اپنا خراج محبت اس انداز سے پیش کیا، آقا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ اب چونکہ یہ مالک، مولا، سرور یہ ایسے الفاظ ہیں، لیکن تین الفاظ بولے اور چوٹی کے الفاظ بولے، کمال کر دیا ہے۔ اردو ادب میں کوئی اردو ادب میں اگر نعت مصطفیٰ کہنا چاہے مائی کا لال نہیں ہے، جو اردو ادب میں تعریف مصطفیٰ میں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ سرور کہوں کہ سرور کو دیکھو، سرور کے معنی پہ غور کیجیے اور سرور ہی ایک لفظ پہ آپ غور کریں کہ اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں سرور، پھر مالک، پھر مولا، سرور کہوں میں خود اس ہوں سے خلا آواز ہے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس اے تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ گرامی، بس یہ حاضری ہے، وہ جو بات پہلا شعر جو میں نے آپ کے سامنے وہ عربی کا کہا ہے کہ میں اس لیے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا کہ میرے بولنے سے، ذکر کرنے سے آقا کی عظمت میں کوئی بلندی اور ہمت آئے گی، بلکہ میں تو اس لیے ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں کہ جب نام مصطفیٰ کی نسبت میرے کلام کو نصیب ہوگی، میری زبان کو نصیب ہوگی، تو کلام و زبان میں طہارت، پاکیزگی اور عزت و عظمت آ جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ یہ سعادت عطا فرماتا ہے، اور جو یہ کہا گیا ہے یہ غلط نہیں بلکہ پوری اعتدال اور میرٹ اور عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہے، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا وہ آدھا حصہ تو کیا پوری راتیں گزر جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم چند روز پہلے کی بات ہے، یہاں
سی فور میں یہ چھوٹا سا بچہ، اتنا سا ایک بچہ مولانا بیان کر رہے تھے، چھوٹا سا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ بھائی بچے ابھی تو تیرے یہ رونے کی عمر نہیں ہے، بچہ جب روئے، یہ چھوٹا بچہ وہ تو اور معاملات میں روتا ہے، سکول جانے سے روتا ہے، مطالبہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے روتا ہے، لیکن سیرے رسول میں اگر کسی بچے کی آنکھ میں بھی آنسو ہے تو پھر میں کہوں گا کہ حقیقت میں بات یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حاضرین اکرام خادر، قرآن مجید کی دعائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت علامہ ہمارے مہمان خصوصی آج کے وہ دن کو چکوال بیان بھی سفر بھی کر کے آئے اور اب 11:30 ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آج ہی کی تقریر میں، آج ہی کی تاریخ میں ہم ان کا بیان جو ہے وہ بھی شروع کروائیں گے۔ دعائے کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بہت سے اوصاف کو اور ایسے اوصاف کو دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو معقولہ یہ ہے کہ بادشاہ کا کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اللہ تو وہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، الہ ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اس کا کلام ہے، اس کے کلام میں جو وسعت، جو گہرائی کی آئی پائی جاتی ہے، وہ اور کسی کلام میں کہاں ممکن ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم نے بھیجا ہے آپ کو، اور کس شان کے ساتھ بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا۔ اب گواہ کے لیے کن تقاضوں کا، کن ضروریات کا، جو گواہ کے تقاضے ہیں، اس میں اگر بات کی جائے تو یہ بھی وقت درکار ہے کہ گواہ بننے کے قابل کون ہوتا ہے، گواہی دینے کی پوزیشن میں کون ہوتا ہے۔ فقط اختصاراً اشارہ کرتا ہوں، گواہ بننے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، معلومات بھی ضروری ہے۔ جس کو گواہ بننے کا، جس کو گواہ کا موقع ملتا ہے اور جو گواہی کے منصب پہ آتا ہے، اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں لازم ہے۔ محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا، مولا کس بات کا گواہ؟ فرمایا پوری انسانیت پر ہم نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا ساری کائنات میرے آقا کی نظر میں ہے۔ انبیاء کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت تو احترام پیش کی جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں دعوت نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو گواہ لائے گا، قوم کہے گی تم موجود نہیں تھے، تم نے کیا دیکھا؟ وہ اقوام کہیں گی تمہیں کیا پتا، تم تو صدیوں بعد آئے، تمہیں کیا علم؟ تو امت مصطفیٰ کی گواہی اس بنیاد پر کیا ہمیں اللہ اپنے محبوب کو گواہ لائے گا۔ تو فرمایا محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو گویا کہ ساری کائنات میرے آقا کی نظر میں ہے۔ اور امام اہل سنت کی زبان میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیجیے کہ آقا سر عرش پر ہے، تیری نظر تیرے فرش پر ہے، تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ فرمایا گواہ بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تعظیم کرو مصطفیٰ کی، پھر عبادت کرو خدا کی۔ پہلے تعظیم کرو مصطفیٰ کی، پھر عبادت کرو خدا کی۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ، حق مصطفیٰ، اکرام نبوت، پہلے مقام مصطفیٰ کا ادراک بھی، اعتراف بھی، اس کے بعد خدا کی عبادت۔ معلوم ہوا رب کی عبادت بارگاہ میں وہ عبادت و سجدہ قبول ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت سے کیا جاتا ہے۔ حضرات وقت نہیں ہے، صرف اتنی بات عرض کروں گا، رب نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے۔ اب لفظ صلاۃ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وصلی علیہم بمعنی دعا،
یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون بمعنی الصلاۃ اقیموا الصلاۃ بمعنی نماز. اگر نماز کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے وہ صورت ہمیں نہ بتاتے، فقط قرآن کا حکم ہی ہو، تو یہ ساری صورتیں مسلمانوں کے سامنے موجود تھی. اور فقہ کا مسئلہ اور قرآن کا مسئلہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اس سے فقہاء نے، محدثین علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی استفتاء تمہارے پاس آئے، کوئی مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ نہ بتاؤ، آسان بتاؤ. اس سے جو آسان مسئلہ ممکن ہے وہ بتاؤ، یہ نہیں کہ جو اس کو آسان لگتا ہے وہ بتاؤ. وہ کچھ نہیں، بتاؤ مسئلہ شریعت کے مطابق، لیکن آسانی پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے. حضور علیہ السلام کا اپنا معمول یہی تھا. اب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ مجھے کار دے دے، کوٹھی دے دے، مشرف کی اتاری کرنے والی شاید بصلی علیہم دعا، بصلی علیہم صلاتک سکن لہم، معلوم ان کے لیے دعا کر، تیری دعا سے ان کو تسکین قلب نصیب ہوگا. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں نہ بتاتے، لفظ صلاۃ قرآن میں مختلف معنوں میں موجود، حضور نے نماز کی حیت کیفیت صورت طریقہ اوقات ساری چیزیں مقرر فرما دی. اب کوئی بندہ صلاۃ کو ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا. رب نے نماز کا قرآن میں حکم دیا، طریقہ مصطفیٰ نے بتایا. نماز کا خدا نے حکم دیا، بتا مشورہ نہیں دیا اللہ نے. رب نے قرآن میں نماز کی ادائیگی کا حضور کی امتیوں کو مشورہ نہیں دیا، حکم دیا ہے. حکم کو سمجھتے ہیں نا آپ؟ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، حدیث مشہور حدیث ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز ایک فعل کا نام ہے، نماز کسی چیز کا نام نہیں. ایک فعل ہے، اس میں قیام بھی، اس میں رکوع بھی، اس میں سجدہ بھی، اس میں تشہد بھی. ایک کیفیت کا نام اور مختلف کیفیات مل کر عمل نماز بنتا ہے. نماز میں کسی وجود کا نام کہ وہ آنکھ میں ڈالی جائے یا نکالی جائے. معلوم ہوا میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے تو نماز کی ادائیگی کا اہتمام کر. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہ کیا، جب کوئی بندہ اچھا منظر، خوبصورت منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، خوشگوار منظر جب آنکھوں کے سامنے آتا ہے، دل میں مسرت ہوتی ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اور آنکھوں میں مسرت کی ایک چمک پیدا ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اے میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی، جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جھک جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، تیری ان کیفیات کو دیکھ کر تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جو اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، وہ جشن میلاد کی اس محفل میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کر کے جائے کہ نماز میں کبھی سستی نہیں کرے. ہم پہ یہ بات الزام ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ نعرے بڑے مارنے ہو. تمثیل کے وقت مولوی صاحب اذان پڑھی دبو تکنے میں کوئی لکھتے آ جائے. کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم سے توجہ کے لیے بات کرتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ دوسری طرف اہتمام زیادہ ہے. اور پھر دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے تمام امتیوں کو پہچان لوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر یہ پوری نسل انسانی جب میدان محشر میں ایک ہی مقام پہ سب کے سب جمع ہے. یہاں تو آج صورتحال یہ ہے، آج کے موقع پر کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوتا اس اعتبار سے، یعنی قیامت کے اعتبار سے. ویسے تو دنیا کا سب سے بڑا، معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر. وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پکڑ کے رکھے، کہیں ہاتھ چھوٹ جائے. منا مصطلفہ کے سفر میں عرفات میں جاتے آتے ہاتھ چھوٹ جائے بندہ گیا. اب تو یہ موبائل شمیل ہے نا، اس کی کوئی سہولت ہے. بتایا جاتا ہے میں فلاں جگہ پہ ہوا یہ نشانی، وہ کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ ہوا فلاں چیز. اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو یہاں علاقہ بھارت کے سارے مرد ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائے، کسی ایک کو یا 2 4 10 کو تلاش کرنا ہو کچھ وقت لگتی نا.
اور قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر امت کے الگ الگ کیمپ بنا دیے جائیں گے کہ یہ فلاں کیمپ، یہ فلاں کیمپ، یہ فلاں نمبر، یہ فلاں نمبر. ایسا بھی نہیں ہے. سارے کے سارے جمع ہوں گے. آقا کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. یا رسول اللہ پہچان کیسے؟ فرمایا جو میرے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا. اور شاہ نصیر الدین نے کتنی خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. فرمایا گے جو میرے ہیں ان کے چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. آقا وہ کیوں؟ فرمایا میرے رب کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب وہ طہارت وضو کریں گے، وہ ادائے وضو قیامت کے دن چمک چمک کے مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوں گے. ایک نشانی لگا دی جائے. یہاں قربانی کے موقع پر وپاری لاتے ہیں نا اپنے وہ جانور خریدتے ہیں، انہیں پتا تو ہوتا نہیں آج لیا ہے ٹرک میں ڈالا، پتہ نہیں کیا گھر کا تو ہے نہیں. وہ کہتا ہے جو تیرے ہیں ان پہ بلیک نشان لگا دے، جو میرے ہیں ان پہ سبز لگا دے، جو فلاں کے ہیں اس پہ سرخ نشان لگا دے. نشانیاں ہوتی ہیں نا. میرے آقا نے اپنی امت کی نشانی بیان فرمائی. فرمایا جو میرے ہیں ان کے چہرے چمکیں گے. آقا کیوں چمکیں گے؟ فرمایا ادائیگی ہے نماز کے لیے جب وہ وضو کریں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. حضرات وقت زیادہ ہو گیا. اب نماز کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا، حج کا طریقہ، حج کے مناسک میرے آقا نے سکھائے. باقی جتنے آداب شریعہ ہیں، رب کے جتنے حقوق ہیں، ان سب کو رسول اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا. جب ادب مصطفیٰ کی بات آئی رب نے کہا وتوزروا وتوکلوا، تعظیم کرو، سبحان اللہ، تعظیم کرو. ادھر سے ہم نے آواز سنا، وہ کہتا ہے تعظیم کرتے ہیں. بھائی کیا تعظیم کرتے ہو؟ ہم رسول اللہ کو بڑا بھائی کہتے ہیں. ہمارے سے باتیں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. اور بڑا بھائی کسی کو انبیاء کے علاوہ کسی کو بڑا بھائی کوئی کہتے ہیں، اس میں بھی ایک درجے کی تعظیم تو ہے. تعلیم ہے نا ایک درجے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتوزروا وتوکلوا، جو میرے احکامات تھے وہ میرے نبی نے بتائے. اب جو نبی کے آداب ہیں اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو ابوبکر کے دروازے پہ جاؤ، جناب عمر سے پوچھو، حضرت عثمان سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو. یہ صحابہ تمہیں بتائیں گے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، مقام کیا ہے. یہ آئے کریم آئی سورہ فتح جس منظر میں نازل ہو کہ سیاق و سباق کے آیات کو بیان کیا جاتا ہے نا. جس موقع پہ یہ نازل ہو رہی ہے جہاں وہ بیت رضوان ہے، درخت کے نیچے میرے آقا صحابہ نے بیعت کی، اسی موقع پر حضور وضو فرماتے ہیں وتوزروا وتوکلوا فبذلک فلیفرحوا. ہمیں کہتے ہیں رب نے جشن میلاد ولادت مصطفیٰ پر خدا نے خوشی اور مسرت کا حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں خوش تو ہونا چاہیے لیکن جھنڈیا تو نہیں ہے نا. میں نے کہا تعظیم نبی کا قرآن نے حکم تو دیا ہے لیکن لعاب داخل کو چہرے پہ مرنے کا تو نہیں ہے. بھائی وتوزروا وتوکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا. لعاب داخل کو چہرے پہ مرنے کا کہیں بیان حدیث میں ہو یا قرآن میں ہو؟ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنا، حدیث بھی صحیح ہے. 1400 صحابہ کے سامنے دبایا تھا. 1400 صحابہ کا اجتماع. عروہ ابن مسعود ثقفی کو مکہ نے بھیجا کہ تو بڑا سیرت، بڑا چالاک اور بہت بڑا دانشور ہے. تو ہر شخص کو جب بندے کو دیکھتا ہے کئی اندازوں سے کئی زاویوں سے دیکھتا ہے، بڑا دانشور ہے. کیا محمد رسول اللہ کے لشکر کا منظر دیکھ کے جب وہ گیا نا اس نے دیکھا. حدیث شریف میں بالکل اختصار کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اس مائع مستعمل کو صحابہ حاصل کرتے ہیں کو برتنوں میں ڈال رہا ہے. میرا وجدان کہتے ہیں اس نے آگے کو پوچھا ہوگا تو اس کو کیا کرے گا. صحابہ فرماتے ہیں ہم اس پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں نستشفی بہا، اس سے اللہ اسے شفا یاب کرتا ہے. آگے ہو کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ برکت ہے، یہ اس لیے حاصل کر رہا ہوں. گھر میں چھڑکاؤ کریں گے برکت ہوگی، چہرے پہ ملیں گے نور نالا دور ہو جائے گا، بیمار کو پلائیں گے شفا یاب ہو جائے گا. اب آئیے حنفی اور
سے، شافعیوں سے، مالکیوں سے، حنبلیوں سے، بابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعوں سے، سنیوں سے، کسی سے پوچھو. میں کوئی گالی نہیں دینے لگا، ایک بات کرنے لگا. آج کل یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو نام نہیں سننا، کسی سے پوچھ لیں کہ جس پانی سے وضو کر لے کوئی، وہ پانی دوبارہ قابل استعمال رہتا ہے؟ جس پانی سے کوئی وضو کر لے وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے. نہ ہانڈی میں، نہ روٹی میں، نہ پینے کے لیے، نہ برتن دھونے، نہ دوبارہ وضو. بس کھیتوں میں پودوں میں لگاؤ، دوبارہ پاکیزگی اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا ہے اللہ کر بتا آج تو اس پاکستان کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اور بھارت کے ایک چھوٹے سے بچے کو اس مسئلے کا علم ہے. اللہ اکبر. تو افضل البشر بعد الانبیاء، کیا اس مسئلے کا تجھے علم نہیں تھا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ یہ پانی مکروہ ہو رہا ہے، اسے وضو کیا جا رہا ہے؟ اب صحابہ کا اس پر استعمال کرنا، یہ صحابہ کے عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اور کوئی وضو کرے تو مکروہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کے وضو سے مست ہو جائے، کوثر سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ابھی تو میرے امام نے کہا ہے بچا جو قلبوں کے ان کا دھوبن، بچا جو قلبوں کے ان کا دھوبن. یار چہرہ بھی، وضو میں چہرہ بھی تو دھویا جاتا ہے، ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں، بازو بھی دھوئے جاتے ہیں، لیکن میرے امام نے چہرے کے دھوبن کی بھی بات نہیں کی. دستے مبارک کے، مبارک ہاتھوں کے دھونے کی بات، دھوبن کی بات بھی نہیں کی. ادب کا یہ تقاضا ہے. فرمایا آقا کا چہرہ وہ تو نبوت کا چہرہ ہے، آقا کے قلبوں سے جو پانی لگا وہ بھی کوثر سے اعلیٰ ہے. بتا جو قلبوں کے ان کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. وہ جس نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. وآخر دعوانا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سردار بنایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان خطیب ملت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے. خطاب فرمانے والے ہیں آج کے ہمارے مہمان. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہے، یہ جو سلسلہ کیا جاتا ہے، آپ پوری رات کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے جسموں میں مشقت برداشت کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ملے گا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور پیر کے روز دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے آنے سے یہ بہاریں آئیں، آپ کے دنیا میں جلوہ گری کی وجہ سے اللہ نے یہ برکتیں نازل فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آقا آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں. پیارے آقا کریم نے یہ معجزہ سنایا، اے میرے غلام، اے ابن عباس، قد حلت لکم شفاعتی، تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. آج ہم بھی جو یہاں ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں، اسی لیے بھیک مانگتے ہیں آقا آپ کی شفاعت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. اور نیازی ایک گزرے ہیں عبد الصمد نیازی، فیصل آباد کے بڑے شاعر بھی تھے اور بڑے پائے کے نعت خوان تھے. انہوں نے ایک شعر لکھا، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت نبی جس نے ایک بھی سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں وہ جس نے آقا کریم کی ایک نعت سن لی، اس کے لیے بھی رحمتوں کے 100 در کھل جائیں گے. یہاں تو کتنی نعتیں سن رہے ہیں ہم، کتنے خطابات سنے ہیں، اور آخری خطاب اب سننا ہے. اور ایک اور شعر بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجا دے نے، ظہوری جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجا دے نے، انہاں بیٹیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے. اور اللہ یا ستے نہیں جا کے نہ مارو، سارے نہ پیچھے نمازاں پڑھتے رہے ہو.
ساڈے بزرگ بھی نہ پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نے بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے سجیوں بھی پار ہو جائے تے کھبی بھی پار ہو جائے اللہ کرے باہر اندر والے سارے نہ پار ہو جاوے تو حضرات اکرامیہ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خطیب ذیشان مقرر شریف یہاں حضرت مولانا فیض الحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کہ وہ خطاب فرمائیں تو آپ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم درود پاک بآواز بلند الصلاة شاد ہو جائے اور ذکر نبی کریں کہ محفل شاد ہو جائے کہیں عرش معلا پر ہماری یاد ہو جائے ذکر مقدس ہے کہ جس کے فیض سے یارو یہ وہ ذکر مقدس ہے کہ جس کے فیض سے یارو اگر ہو خانہ ویران تو وہ آباد ہو جائے اگر ہو خانہ ویران تو وہ آباد ہو جائے صدر بزم انتہائی محترم مکرم کرم فرما پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب شہید مخلص اہل سنت محترم محتشم حضرت علامہ مولانا محمد احسان احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی اعلیٰ بزرگ شخصیت یادگار اسلاف الحاج محمد امین صاحب زیدہ مجدہ العالی میزبان مکرم عاشق رسول اور رب کریم کے کرم سے اور نگاہ رحمت مصطفیٰ سے معمور جناب محترم حاجی محمد رمضان صاحب نقشبندی آپ جملہ برادران اسلام عاشقین رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج 27 تاریخ ہے اور 10 منٹ باقی ہیں 28 تاریخ ہونے لیکن آپ احباب کا یہاں بالاستقامت تشریف رکھنا یقیناً محبت رسول کا منہ بول کا ثبوت نظر آتا ہے آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ العزیز بالاختصار چند گزارشات بالمحبت آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوگا تمام احباب بیدار ذوق کے ساتھ سنیت کے مکمل ہوش کے ساتھ تشریف رکھیں کوئی بات اچھی لگے
شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا تذکرہ کیا جائے تو محبت اور پیار سے رب کی پاکی بیان فرما دینی ہے، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ۔ ادھر ذکر نبی ہوگا، سن کر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ذکر خدا کی مہر لگ جائے گا، پھر معترض کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہی کرتے رہتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے، آپ سن کر سبحان اللہ کے ساتھ رب کا ذکر بھی فرماتے چلے جائیں گے۔ 24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ہر نبی آیا اپنی خاص قوم کے لیے نبی بن گیا، خاص خطے یا علاقے کے لیے نبی بن کر، اور خاص زمانے کے لیے نبی بن گیا۔ لیکن جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی امت کے سردار و دلدار کی، جب باری آئی حضرت عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی حضرت آمنہ کے لال کی، جب باری آئی میرے اور آپ کی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب کریم نے فرمایا اے میرے معبود تجھے کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں، خاص خطے یا علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا، بلکہ اے میرے پیارے یار جہاں جہاں تک میری خدائی کا پرچم لہرائے گا وہاں وہاں تک میری مصطفیٰ کا جھنڈا بھی لہرا جائے گا۔ رسول نے دیا خدا کی پوری کائنات میں جس محبوب کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، بے مثلوں کے مثل یہ کہنے والے نے کہا کہ میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو کبھی یہ وہ آفتاب نہیں۔ آپ جانتے ہیں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں تورات، انجیل، زبور مشہور کتابیں لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی آج اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، تغیر و تبدل تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن باوجود اس کے تورات میں آج بھی موجود ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا ذرا یہ بتا کیا تیری بارگاہ میں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی مقام والا اور محبوب ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ ہے۔ یا اللہ وہ کون؟ فرمایا سمیتہ محمد، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ جب یہ بات سنی دل مچل اٹھا، کہنے لگے یا اللہ کیا مزہ ہوتا کہ وہ محمد تو مجھے ہی بنا دیتا۔ رب نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے ہو، تجھے کلیم اللہ بنایا ہے، اسے حبیب اللہ بنایا ہے، اور تجھے اپنی صفت کلام کا مظہر بنایا، اور ہر نبی کو اللہ نے اپنی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنایا، لیکن فرمایا کیونکہ میری ذات ایک ہے، میرے محبوب کی ذات بھی ایک ہے، لہذا مظہر ذات بھی ایک ہونا چاہیے۔ موسیٰ ہر نبی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنایا، لیکن ذات خدا کا مظہر اللہ نے فقط ذات مصطفیٰ کو ہی بنا دیا۔ ہر نبی کو کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنایا۔ مثلا حضرت جناب ایوب علیہ السلام صفت صبر کا مظہر اللہ کریم نے آپ کو بنایا۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا ہے، پیار سے اٹھا کر جسم میں رکھ لیتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے کیڑے تیری خوراک اللہ نے میرے جسم میں مقرر فرمائی ہے، تیرا زمین
کر کے آقا میں لوگ دوڑتے آئے، حضور والا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تکلیف دور ہوتی ہے ہم پر حالت سکون طاری ہوتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ بڑا عجیب نظر آتا ہے۔ آپ کو جب تکلیف ہوتی ہے آپ حالت سکون میں ہوتے ہیں، جب تکلیف دور ہوتی ہے آپ بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں ہم اس تکلیف کو نہیں دیکھتے بلکہ تکلیف دینے والے یار پر نظر چلی جاتی ہے۔ صفت حسن کا مظہر بنایا حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو۔ برادران اسلام قرآن مجید میں موجود ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ زنانی مصر نے آپ کا دیدار کیا، انگلیاں کاٹ ڈالی، ہڈیاں کٹ رہی ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، اس نے یوسف میں اس قدر کر کو مست ہو گئی پتہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح غلہ ختم ہو گیا، اناج کا ذخیرہ ختم ہو گیا، قحط سالی آ گئی، بادشاہ کا سلسلہ بند ہو گیا، مخلوق خدا آئی پریشان حال ہو کر حضور دعا فرمائیے اللہ کریم بارش نازل فرمائے۔ قحط سالی کی وجہ سے بڑی بدحالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا بتا تیری مخلوق بھوکی پیاسی مر رہی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے پیارے یوسف اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر ذرا انہیں اپنا دیدار عطا کر دے، ساری بھوک ختم ہو جائے گی، ساری پیاس بجھ جائے گی۔ اور کمال یہ ہے 3 مہینے وقت کہنے لگے آقا بے شک حسن زیادہ میرا کل جہاں نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری صفت رضا کا مظہر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے عرض کیا اگر بیٹا لے کر راضی ہے تو تیرا خلیل تجھے دے کر راضی ہے۔ لیکن اپنی ذات کا مظہر صرف ہمارے نبی کی ذات کو بنایا۔ عقیدے کی بات ہے، آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر پہنچ کر بر صغیر پاک و ہند میں بدعقیدگی کی بنیاد رکھنے والا ایک نام ہے مولوی اسماعیل دیو۔ وہ یہاں آ کر کچھ بکواس کرتے، کہتے رب چاہے تو محمد جیسے کروڑوں بنا دے، اور شاعرانہ چال یہ ہے کہ دلیل قرآن سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب رب قادر ہے تو محمد جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا سکتا ہے۔ لیکن علمی بات ہے، میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو انتہائی توجہ سے، انعباق سے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، بولو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ ان اللہ علی کل، آگے کا لفظ ہے شیء کا لفظ ہے، یہ توجہ طلب ہے۔ شیء جو ہے یہ مشیت سے ہے، اور مشیت کا معنی ہے چاہنا، اور شیء یہ عربی زبان میں مصدر ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے قد یستعمل فی الفاعل وقد یستعمل فی المفعول، کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر شیء جو مصدر ہے یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ معنی یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے۔ ارے رب نہیں چاہتا کہ دوسرا کوئی خدا ہو، رب یہ بھی نہیں چاہتا کہ دوسرا کوئی مصطفیٰ ہو، لہذا لوگوں سن لو میرا رب نہ کوئی دوسرا خدا بنائے گا نہ دوسرا مصطفیٰ بنائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رب نے وہ سانچہ ہی ختم کر دیا، توڑ دیا جس میں اب تصویر یار کو رکھا جائے۔ علامہ بول کے کہتے ہیں
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ہمارے نبی بے مثل و بے مثل اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ دو شانیں میں نے آپ کی خدمت پر بیان کی ہیں، داعی اللہ کی شان اور سراج منیر کی شان۔ برادران اسلام میرے آقا اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے۔ برادران اسلام پتہ چلتا ہے میرے آقا کا نظر کرم فرمانا بھی دعوت اللہ، آپ کا چلنا بھی دعوت اللہ، آپ کا گفتگو فرمانا بھی دعوت اللہ۔ ارے یوں کہنا پڑے گا میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا وجود کو داعی اللہ بنا دیا ہے۔ اے میرے محبوب آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے میرے دوستو اس شان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سراج منیر کی شان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تاریخی واقعہ آپ کو یاد ہوگا، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، جلسہ دینے والی گرمی ہے، انتہائی شدت کی دھوپ ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر میرے نبی کی معیت میں ہے، آقا پیاس نے ستایا ہے، پانی کا بندوبست ہو جائے، اس مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں، آقا یہ مشکل حل ہو جائے۔ میرے آقا نے یہ نہ فرمایا مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ہاں صحابہ کرام جانتے ہیں اللہ نے وہ اپنا محبوب بھیجا ہے جن کی بارگاہ میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھو وہ سامنے پہاڑی کا ٹیلا نظر آتا ہے، اس کے پچھلی جانب ایک حبشی غلام سواری پہ سوار، پانی کا مشکیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، لے کر جا رہا ہے، جاؤ جلدی جاؤ، اسے بلا کر میرے پاس لے آئے۔ رک کر غور فرمائیے کہ میرے نبی نے جو یہ فرمایا تو آج کل کا کوئی نام نہاد موبائل ہوتا تو ضرور طرف جاتا، کہتا ہے آپ کو علم غیب کس طرح ہو گیا ہے؟ میں نہیں مانتا، اتنا بڑا پہاڑ نظروں کے سامنے ہے اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، سواری بھی ہے؟ نہیں مانتا۔ لیکن وہ میرے نبی کی نگاہ کے پروردہ صحابی تھے، واقعی نہیں جانتے تھے جہاں تک ہمارے ادراکات کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نبی کے علم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بھائی میں عرض کروں گا انتہائی ادب سے کہ یہ پانی والے آپ بیٹھ جائیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یہ انتہائی بات میں بھی لیں گے انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے علم عطا فرمایا، گئے دیکھا واقعی جا رہا ہے، حضور نے فرمایا تھا حبشی ہے، بولو کون ہے؟ حبشی کسے کہتے ہیں؟ کالے رنگ کا۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی بس یہ حضور نے ان آنکھوں سے دیکھ کر بتا دیا ہوگا کہ وہ حبشی ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھ کر یہ کالا ہے یہ گورا ہے، لیکن پھر کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ اتنا بڑا پہاڑ جو نظروں کے سامنے حائل ہو تو جہاں تیری میری نگاہ نہیں پہنچتی، میرے نبی کی نگاہ پہاڑی کے ٹیلے کو چیرتی ہوئی اس حبشی تک پہنچ جاتی ہے، یہ بھی تو ماننا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا غلام ہے، بولو کون؟ غلام ہے، یہ تو اس ظاہری آنکھ کا کام نہیں ہے کہ دیکھ کر بتا دیں کہ آپ کی غلام ہے، نہیں کہہ سکتا ہے جی بس یہ حضور کا اندازہ ہوگا، جی قیاس ہوگا ان کا کہ وہ غلام جا رہا ہے، پھر کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا جس نبی کے قیاس اور اندازے کے صحیح ہونے کا یہ عالم ہے، اس نبی کے علم کی صحت اور یقین کا اندازہ کون لگا سکے گا؟ دیکھا واقعی جا رہا ہے، اسے بلایا، اس نے کہا نہیں مجھے وقت نہیں ہے، مجھے دیر ہو گئی ہے، میرا آقا مجھے مارے گا، میں نہیں آ سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کو تعبیر نبی بجا لانی تھی، پکڑ کر زبردستی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے حاضر ہو۔
آقا حاضر فرمایا غلام ایک پیالہ پانی کا چاہیے. بولو کتنے پیالے؟ ایک پیالہ چھوٹا سا دیا اس نے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ پانی پیتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. باری باری سارے صحابہ کرام پانی پیتے جا رہے ہیں. وضو کرنے والوں نے وضو کیا. ارے میرے دوستوں سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا. وہ دیکھتا جا رہا ہے پانی کا ایک پیالہ میں نے دیا, یہ سارے سیراب ہوتے جا رہے ہیں. جب نزدیک آیا تو کیا دیکھتا ہے, جتنا پانی پیالے میں میں نے دیا تھا اتنا ہی پانی پیالے میں جوں کا تم موجود پڑا ہوا ہے. پیالے کے نزدیک آیا, دیکھا پانی میں اپنی تصویر نظر آئی. جب تصویر نظر آئی تو دل کی کائنات بدلتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا دیکھتا ہے, چند لمحوں کی صحبت مصطفیٰ نے اس کے اس ظاہری کالے رنگ کو گورے رنگ میں تبدیل فرما دیا ہے. پہلے کالا تھا اب گورا ہو گیا. تو کہنے لگا کرم فرمائیے, دست کرم بڑھا کر مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا کے لا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اب جا اپنے آقا کے پاس چلا جا. کہنے لگا یا رسول اللہ اب اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے, جو زندگی باقی ہے آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں, ایک دفعہ تجھے اپنے آقا کے پاس جانا ہوگا, پھر بے شک میری بارگاہ میں واپس آ جانا. ہم تمہارا استقبال کریں گے, مرحبا کہہ کر پکاریں. گیا حضور کا حکم مانتے ہوئے سواری پہ سوار ہوا. پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں لیا, سواری پہ سوار ہوا. چلتا جا رہا ہے, سواری دوڑاتا جا رہا ہے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. راجا اسلام اس کے مالک نے دروازہ جب کھولا کہنے لگا تو کون ہے؟ جناب آپ نے پہچانا نہیں, میں ہی آپ کا غلام ہوں. نہیں جھوٹ کیوں بول رہے ہو, تو میرا غلام نہیں ہے. کہنے لگا نہیں حضور غور فرمائیے, یہ اپنی سواری پہچانیے, یہ اپنا مشکیزہ پہچان لیجئے, یہ چابیوں کا چھلا پہچان لیجئے, میں ہی آپ کا غلام ہوں. کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے, سواری بھی میری ہے, پانی کا مشکیزہ بھی میرا ہے, چابیوں کا چھلا بھی میرا لگتا ہے, لیکن تو میرا غلام نہیں ہے, اس لیے کہ میرا غلام تو کالا تھا تو گورا ہے. کہنے لگا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سن لو میرے آقا, جب گرا تھا تو تیرا غلام تھا, اب جب واپس آیا ہوں تو پیارے مصطفیٰ کا غلام بن کے آ گیا. ایک کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں میں ٹھہریا ہوتے, کہ انہیں کر دیتا نور اجالا. آقا کے دل پر بھی اثر پڑا ہے. کہنے لگا پھر اس طرح کرو, مجھے بھی اسی بارگاہ میں لے چلے. کہنے لگا ہاں میرے دل کی تمنا بھی یہی ہے, جو زندگی باقی ہے بس انہی کے قدموں میں بسیرا ڈال دیا جائے, بیڑا پار ہو جائے. دونوں چلتے جا رہے ہیں. غلام پیچھے ہونے لگا. آقا کہنے لگا میرے غلام تو آگے آگے چل, میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا. لیکن غلام کہنے لگا آپ میرے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, لہذا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے آقا آگے آگے چلے, غلام پیچھے پیچھے چلے. لیکن آقا کہنے لگا اے غلام تیری یہ بات اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سن لے یہ بھی بات, جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا بھی آقا بن جایا کرتا ہے. دونوں چلتے گئے بارگاہ مصطفیٰ میں. چہرہ مصطفیٰ کا حسن و جلال دیکھا, حسن و جمال دیکھا, روپ و جلال دیکھا, غش کا کے زمین پہ جا گیا. جب ہوش آئی ادھر تو کہنے لگا یا رسول اللہ, جس طرح میرے غلام کو روشن فرمایا ہے, کرم فرمائیے, کلمہ پڑھا کر مجھے بھی دولت ایمان سے مالا مال فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ کے لا
مصلحت کیا تھی کہ میرے نبی نے اس غلام کو اپنے آقا کے پاس بھیج دیا تھا، ایک دفعہ جاؤ پھر بے شک آ جانا۔ ایک حکمت تو یہ تھی اگر میرے نبی اسے اپنے پاس رکھ لیتے تو لوگ سیرت مصطفیٰ پر داغ لگاتے، دیکھو جی نبی تو دوسروں کے غلاموں کو اپنے پاس رکھ کر لوگوں کا حق مارا کرتے۔ میرے نبی نے اس آنے والے اعتراض اور اندیشے کو دور کرنے کے لیے فرمایا ایک دفعہ تجھے جانا ہوگا پھر بے شک میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اللہ نے جو مجھے داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اب اس ایک غلام کو تو رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا اور اس کے ظاہر و باطن کو منور اور روشن فرما دیا، اب اسے اپنے آقا کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ اس کے جانے کی وجہ سے اس کا آقا بھی میری بارگاہ میں آئے اور وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ حکمت و مصلحت کیوں نہ ہو، اللہ نے جو فرمایا میرے نبی داعی اللہ کی شان تمہیں دے کر بھیجا ہے، سراج منیر جو بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا داعی اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہیں تو ولادت رسول کے وقت کا جو سین ہے وہ ذرا چشم تصور میں لائیے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں لوگوں میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے جان کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، یا دیکھا ولادت باسعادت کے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر سر سجدے میں لگا ہوا ہے، جب سر زمین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکا لیے، حضرات اسلام غور طرف مقام ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم کے محبوب داعی اللہ کی شان آپ کی کس طرح ظاہر ہوتی نظر آتی ہے، سر سجدے میں رکھا، بتایا جا رہا ہے لوگوں یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں آ رہا بلکہ یہ مخلوق جو اللہ سے بچھڑ چکی ہے، اللہ سے جدا ہو چکی ہے، جس نے اپنے خالق و مالک کی یاد کو بھلا دیا ہے اور اسے سجدے میں گرا کر اسے اپنے خالق و مالک کی طرف بلانے والا رسول آ گیا ہے۔ اور جب سجدے میں سر آیا تو گناہگار اپنی خطاؤں پہ ناز کرنے لگے، سبحان اللہ، چین آ گیا، قرار نصیب ہو گیا۔ ولادت ہوندیاں سونے نے جب سجدے چ سر رکھیا، خطا کارانوں تے آیا خطاواں مسکرا پئیاں۔ یہ سب خطائیں کیوں نہ مسکرائیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں سر سجدے میں ہے، میرے نبی کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، جنبش میں مبتلا ہے، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی۔ رب حبلی امتی کی صدائیں آ رہی ہے، ہاں میرے نبی کی دعا میں یہ بھی ملتا ہے رب غفر لی امتی، رب غفر لی امتی، لیکن یہاں پر رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ رب حبلی مولا میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے ہبہ فرما دے، الصالحون للہ والصالحون لی، مولا نیکوکار تیرے حوالے کرتا ہوں، گناہگار میرے حوالے فرما دے۔ قربان جائے ولادت رسول کا وقت ہے، میرے نبی کے لمحہ مبارک جن پر گلاب کی رنگینی اور نزاکت بھی قربان ہو جاتی ہے، میرے آقا کے لب مبارک سے جو دعا نکلی وہ اپنی ماں کے لیے نہیں نکلی، اپنی والد گرامی کے لیے نہیں مانگی جا رہی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں مانگی جا رہی ہے، میرے نبی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اپنے خاندان اور عزت روا کے لیے نہیں مانگ رہے، خدا کی قسم ولادت مصطفیٰ کے وقت میرے نبی کے قلب نازک میں جس کا خیال آیا ہے وہ ہم گناہگار امت کا خیال آیا ہے، ہم گناہگار امتیوں کو حضور ولادت کے وقت بھی یاد کروا رہے ہیں، ایسا لجپال نبی کسے ملے؟ سبحان زندگی میں ساری زندگی میرے نبی ہمیں یاد کرتے رہے، رب اغفر لی امتی، امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے، خدا کی قسم معراج والی رات حریم ناز کی خلوتوں میں جب رب العالمین کا سر کی آنکھوں سے بلا حجاب دیدار قرآن کا شرف حاصل کیا، میرے رب نے فرمایا میرے یار ذرا بتاؤ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات،
النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی تم پر میرا سلام ہو، میری رحمتیں اور برکتیں ہو۔ ارے قربان جائیں، جب اللہ کریم نے اپنے نبی پر معراج والی رات سلام پڑھا، قربان جائیں لجپال نبی پر، میرے نبی کو اس وقت بھی اپنی امت کا خیال آیا، عرض کیا یا اللہ صرف مجھ پر ہی سلام نہ ہو بلکہ میری ساری امت پر بھی سلام ہو جائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امت کے دو حصے فرمائے، ایک گناہگاروں کا، ایک نیکوکاروں کا۔ السلام علینا، گناہگاروں پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیکوکاروں پر بھی سلام ہو جائے۔ ہمیں معراج والی رات بھی ہمارے نبی نے یاد فرمایا۔ وصال با کمال کا وقت ہے، قبر انور میں اتارا جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں لب حیائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، کان قریب کیے، یہی آواز آ رہی ہے رب اغفر لی امتی۔ قیامت والے دن بھی ہمارے نبی ہماری یاد میں بے قرار نظر آئیں گے، اور آج قبر انور میں بھی جلوہ فرما ہو کر ہم سب کی مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر سوموار اور ہر جمعرات کو میرے نبی کے بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکوکاروں کے اعمال دیکھتے ہیں، میرے آقا خوش ہو جایا کرتے ہیں، لیکن گناہگاروں کے اعمال دیکھتے ہیں، بخشش کی دعائیں فرمانے لگتے ہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بولو رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آئیے راجان اسلام میں آخری مراحل میں ہوں، اللہ کریم نے اپنے نبی کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے یار تم صرف خود ہی روشن نہیں ہو بلکہ منیر کہتے ہیں روشن کرنے والے کو۔ میرے نبی جس پر بھی تیری نگاہ پڑ جایا کرتی ہے وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تو ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ آیا، نظر ڈالی، دنیا صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ خطاب کا بیٹا عمر آیا، نظر ڈالی، دنیا عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ عفان کا بیٹا عثمان